اگر اللہ چاہتا تو بچے کو دماغ سے بھی پیدا کر سکتا تھا، اللہ چاہتا تو بچے کو ہاتھ سے بھی پیدا کر سکتا تھا۔ جو اللہ قیامت کے دن انسانوں کے ہاتھوں کو حاملہ کر سکتا ہے تو کیا اللہ ہاتھوں سے بچہ پیدا نہیں کرتا؟ آخر کیا بات ہے، بچہ پیر سے پیدا نہیں ہوا۔ دوسرے مذاہب اور مذہب اسلام میں فرق یہی ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوا پیٹ سے پیدا ہوا، تو پیٹ سے کیوں پیدا ہوا؟ ہاتھ سے کیوں نہیں، زبان سے کیوں نہیں، اور دماغ سے کیوں نہیں، آنکھوں سے کیوں نہیں؟ میرا اللہ چاہتا تو آنکھوں سے بھی پیدا کر دیتا، پیٹ سے کیوں؟ اس لیے کہ پیٹ کا تعلق دل سے ہوتا ہے، پیٹ دل سے بہت قریب ہے، اور پیٹ میں رہنے والی چیز اس وقت تک کہ بنتی بگڑتی نہیں جب تک کہ دل نہ بنے اور بگڑے۔ آپ نہیں دیکھتے لوگوں کو جب کوئی مرض ہوتا ہے تو اس کی دوا پیٹ میں ڈالی جاتی ہے، کیونکہ پیٹ میں جو چیز جاتی ہے وہ دل پر اثر کرتی ہے، اور دل پہ جو چیز اثر کرتی ہے وہ پیٹ پر اثر کرتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیٹ سے اس لیے پیدا کیا کہ وہ دل سے قریب ہے، اور ہمیشہ پیٹ والی چیز دل سے متاثر ہوتی رہتی ہے، اور پیٹ سے دل متاثر ہوتا ہے، اور دل سے پیٹ متاثر ہوتا ہے۔ اب پتہ چلا کہ جو خیالات دل میں ہوں گے وہ پیٹ پر منتقل ہوں گے، جو سوچ پہ دل میں ہوگی وہ پیٹ پر منتقل ہوگی۔ اب پتہ چلا کہ ماں بچے کو پیٹ میں رکھنے کے بعد اگر ہیرو کا کیریکٹر دیکھے گی، ہیروئن کا کردار دیکھے گی، زنا کے مناظر دیکھے گی، تو اس سے اثر پیٹ پر پڑے گا، اور وہی ساری چیزیں بچہ لے گا۔ اور پھر ایک خاص بات جو صوفیہ فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تو اس کا دل ماں کے دل کے بالکل مقابل ہوتا ہے۔ جیسے دو آئینے کو آپ ایک دوسرے کے سامنے رکھیں اور ایک آئینہ سورج کے سامنے رہے، اب آئینہ سورج کے سامنے ہے تو اس آئینے کے سامنے جو آئینہ ہوگا اس میں سورج ہی دکھے گا۔ آئینہ چاند کے سامنے ہے تو جو آئینہ چاند کے سامنے ہوگا اور اس آئینے کے سامنے جو آئینہ ہوگا چاند کا عکس اس آئینے میں نظر آئے گا۔ اسی طرح اگر اس آئینے کے سامنے جو اندھیرا ہے تو دوسرا آئینے میں بھی اندھیرا دکھائی دے گا، اجالا ہے تو دوسرے آئینے میں بھی اجالا دکھائی دے گا۔ تو بچے کا دل بالکل ماں کے مقابل اور سامنے ہوتا ہے۔ اب ماں سوچ رہی ہے اولیاء کی داستان، تو بچے میں بھی اولیاء کی داستان ادھر منتقل ہوتی ہے۔ ماں سوچ رہی ہے صحابہ کی داستان، تو بچے میں بھی جو ہے وہ صحابہ کی داستان منتقل ہوتی ہے۔ ماں محبت سوچ رہی ہے تو بچے میں محبت منتقل ہوتی ہے۔ ماں نفرت سوچ رہی ہے تو بچے میں نفرت منتقل ہوتی ہے۔ اب اندازہ لگائیں اگر ماں پرہیزگار اور متقی بن جائے تو پھر بچہ کسی کی تقریر سے سدھرنے کا محتاج نہیں رہتا۔ اگر ماں کا دل سنور جائے تو بچہ ماں کے دل کی برکت سے سدھارا پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس کے اندر وہ کردار ہوتا ہے کہ اس کردار کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، آج ہر ماں چاہتی ہے بچے سدھرے ہوئے ہوں۔ آپ اپنا دل سدھار لیں۔ آپ کے دل میں تو غیبت کی محبت ہے، آپ کے دل میں تو چگلی کی محبت ہے، آپ کے دل میں تو جو ہے وہ سیریلوں کی محبت ہے، آپ کے دل میں تو دنیا کی محبت ہے، آپ کے دل میں تو لڑائیوں کی محبت ہے، تو ظاہر سی بات ہے بچہ وہی ساری چیزوں کو قبول کرتا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، مرغی کا بچہ جس دن پیدا ہوتا ہے اس کو کوئی سکھاتا نہیں کہ دانا چگنا ہے، پھر وہ دانا کیوں چگتا ہے؟ ماں کا کردار، اگر ماں مرغی ہے، آپ دیکھیں جو بچے جو ہے وہ مشین سے پیدا ہوتے ہیں ان کے اندر مرغی کا رول نہیں ہوتا، وہ مرغی تو ہوتے ہیں لیکن مرغی کا رول نہیں ہوتا۔ آپ کبھی جائیں اور گورانی بچوں کو اور مشین کے بچوں کو دونوں کو آپ 1 گھنٹہ ایک ساتھ رکھیں، آپ غور کریں گے کہ مشین کے بچوں کے اندر مرغی کا رول آپ کبھی نہیں پائیں گے۔ وہ ہیں مرغی مگر مرغی کا رول نہیں ہے، اور یہ بچے انڈے سے نکلے، یہ بھی انڈے سے نکلے ہیں، وہ مشین سے سیکے گئے ہیں، اور یہ مرغی اس پر بیٹھی ہے۔ آخر قدرت نے یہ نظام کیوں رکھا کہ مرغی بیٹھے گی تو انڈا نکلے گا، وہ بیٹھ کر اپنا کردار منتقل کرتی ہے۔ اب مرغی کا کردار کیا ہے؟ جو ہے وہ دانا چگنا۔ آپ کبھی نہیں دیکھیں گے مشین کا کوئی بچہ کسی کو دانے توڑ کر کے دے، لیکن جو حقیقی مرغی کا بچہ
بچہ ہوگا وہ دانے توڑ کر کے دینے کا سبق بغیر کسی سے سیکھے ہوئے وہ دوسروں کے اندر دوسروں کے سامنے پیش کرے گا. آپ اندازہ لگائیں اگر ماں مرغی ہو اور 15 دن وہ انڈوں پر بیٹھ کر اپنا کردار ان میں منتقل کرے تو مرغی کے بچے 15 دن کے اندر ماں کا کردار اپنے اندر لیتے ہیں. لیکن انسان کے بچے کو 15-20 دن میں پیدا نہیں کیا گیا بلکہ 9 مہینے میں پیدا کیا گیا. اور 9 مہینے اس لیے پیٹ میں رکھا گیا کہ انسان کی عمر زیادہ تھی, انسان کو کردار کی ضرورت زیادہ تھی, انسان کو اخلاق کی ضرورت زیادہ تھی, انسان کو سیرت کی ضرورت زیادہ تھی, انسان کو جو ہے وہ تدبر کی ضرورت زیادہ تھی, انسان کو تفکر کی ضرورت زیادہ تھی. 15 دن کے اندر کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان سارے مراحل سے گزرتا ہو. 15 دن میں ضروری نہیں ہے کہ انسان سفر بھی کرتا ہو. 15 دن میں ضروری نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ ہر قسم کی ڈش کھاتا ہو. اللہ نے اتنے دن تک کے بچے کو ماں کے پیٹ میں رکھا کہ بچہ سفر کا انداز بھی دیکھ لے, بچہ راتیں بھی دیکھ لے, بچہ دن بھی دیکھ لے, بچہ خوشیاں بھی دیکھ لے, بچہ غم بھی دیکھ لے. اب ایک ماں کا انداز غموں میں کیا ہے وہ